بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال في رواية الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دینی بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمانے کے بعد بہت ساری مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ دنیا کی وہ نعمتیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب مادی نعمتیں ہیں۔ یہ مادی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، مسلمان ہو نہ ہو، ہر ایک کو اللہ پاک نے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن یہ روحانی نعمتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، فرمایا قرآن پاک کی دولت کا ہاتھوں میں نصیب ہونا، رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہونا، نماز کی نعمتیں، پھر نماز میں نفل نمازیں، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے بیش بہا نعمتیں ہیں۔ میری بہنوں، جتنی اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ اللہ پاک کا اصول ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر تم میری نعمت کی قدردانی کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرمائیں گے، نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا گزرے ہیں جن کا نام مولانا عبداللہ صاحب تھا، پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، اسلام میں داخل فرمایا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا، وہ حافظ بنے، وہ عالم بنے۔ اللہ نے موقع دیا، مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ المنورہ میں وہاں کی نیشنلٹی اور وہاں کے رہنے کے لیے ان کو سرٹی مل گیا، اقامہ مل گیا، وہاں رہنے لگے۔ کچھ بچوں کو وہاں مدینہ المنورہ میں پڑھانے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت آیا تو پھر وہ دنیا سے روانہ ہوئے، جنت البقیع میں تدفین کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ مولانا عبداللہ صاحب کو حضرت مولانا ابرار صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے پوچھا، مولانا آپ تو پہلے مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت آگے بڑھایا۔ ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم ایمان میں آنے کے بعد تم عالم بنے، حافظ بنے، مدینہ المنورہ میں اللہ لے گئے، وہاں کی نیشنلٹی مل گئی، وہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کو کچھ بچوں کا نظام بھی نصیب ہو گیا۔ فرمایا مولانا سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا آپ آگے کیسے نکلے۔ مولانا عبداللہ صاحب نے فرمایا مولانا میرے دل میں سے آواز آتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شکر گزاری کی بنیاد پر اس نعمت سے نوازا۔ مولانا نے فرمایا کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں بھی جب کھانا کھاتا تھا
تو برتن کو اچھے طریقے سے صاف کر دیتا تھا، نیچے لقمہ گر گیا ہے اسے کھا لیتا تھا، اور برتن کو بھی دھو کر کے پی لیتا تھا، تاکہ میرے مالک کی طرف سے دی ہوئی کوئی نعمت ضائع نہ ہو، گندی نالی میں نہ جائے۔ مولانا میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کی، اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، تو مجھے سب سے پہلے اللہ پاک نے اسلام دیا، میں نے اللہ کا شکر بہت ادا کیا۔ میرے اللہ، یہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس قیمتی ایمان سے مالا مال فرمایا۔ روتا رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اللہ پاک نے بھی دیکھا کہ یہ میرا قدردہ بندہ ہے، لاؤ میں اس کو علم سے مالا مال فرماؤ، لاؤ میں اس کو حفظ سے مالا مال فرماؤ۔ فرمایا یوں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا؟ میری بہنوں، بس یہی زندگی کا گر ہے۔ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت اپنی زندگی میں قدردانی کی صفت کو اپنا لے۔ جس گھر میں عورت رہے گی، قدردانی کرتی ہے، تو اس گھر میں بھی اس کو عزت ملے گی، اس گھر میں اپنے شوہر کی طرف سے عزت ملے گی، اس کے جیٹھ اور دیور کی طرف سے عزت ملے گی، ساس اور خسر کی طرف سے عزت ملے گی۔ فرمایا اور اگر ایک عورت میں جھگڑنے کا مزاج ہے، بات بات میں کسی سے ترشرو اور آپس میں غصے کرنے کا مزاج ہے، تو میری عزیز دینی بہنوں، گھر وہی سے تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کی قدر کرو گے، میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ قدر زبان سے بھی ہوتی ہے، بار بار اپنی زبان سے کہے۔ جیسے ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے کہے، میرے شوہر، تمہارے گھر میں آنے کے بعد مجھے چین ملا ہے، تم مجھے بہت اچھا رکھتے ہو، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ روزانہ شوہر بازار سے کوئی چیز لائے تو عورت فوراً، اگر پسند نہ بھی ہو، مان لو کہ کپڑا لایا، لیکن کسی وجہ سے اگر عورت کو وہ کپڑا پسند نہیں ہے، تو جھڑک دینے کے بجائے، شوہر کا مڑ مارنے کے بجائے، ابتدائی موقع پر تو عورت وہ کپڑا لے لے اور شوہر کہے کپڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا میرے شوہر، کیوں کپڑا اچھا نہ ہو، تم میرے لیے شوق سے لائے ہو، تم نے برابر محنت سے اس کو تلاش کیا ہے۔ شوہر بھی خوش ہو گیا۔ فرمایا پھر اگر پسند نہیں ہے، اس موقع پر تو منع کرنے کے بجائے بعد میں پھر کہا کہ میرے شوہر، اگر تمہیں کوئی بات بری نہ لگے تو میں تم کو ایک بات کہوں۔ ہنستے چہرے سے بات کرتے ہوئے کہا دیکھو آپ جو کپڑا لائے ہو میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ میرے لیے کتنا بڑا کپڑا لائے، اللہ پاک آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں تمہارے لیے تنہائیوں میں بھی دعا کرتی ہوں، نماز کے بعد بھی دعا کرتی ہوں، تم نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہے، لیکن میرے شوہر دیکھو میں آپ کو کہوں، میں تمہارے لیے زینت اختیار کرتی ہوں، میرے شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ اب تم کو پتہ نہیں ہے، اس سے پہلے آپ ایک جوڑا لائے تھے، وہ جوڑا اس کے جیسا ہی ہے۔ اب اگر آپ چاہو تو میں یہ جوڑا رکھوں، اور اگر آپ نہ چاہو تو کوئی بات نہ، اگر آپ چاہو تو آپ اس کو واپس کر دو۔ شوہر بھی سوچنے پر مجبور ہوگا، میرے گھر میں اللہ پاک نے کیسی عورت دی ہے، اگر اس کو کپڑا پسند نہیں بھی تھا، آتے ہی مجھے جھڑکا نہیں ہے، ایک دو دن کے بعد بڑے محبت سے بات کی ہے۔ یہ ہے فرما بردار عورتوں کی کہانی، یہ ہے فرما بردار عورتوں کی زندگی۔ فرمایا ان کا طرز، ان کا بولنا، ان کا رہنا، ان کا کردار، ان کی باتیں، اس کے ذریعے سے شوہر کا دل دماغ تو کیا دکھے، بلکہ شوہر کی تندرستی میں اضافہ ہو۔ وہ شوہر جب گھر سے روانہ ہو تو عورت اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے اور دعاؤں کے ساتھ روانہ کرے، جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ شوہر روانہ ہوا، شوہر جب کاروبار سے گھر آیا تو یہ فرما بردار عورت کی یہ کہانی ہے کہ وہ کام کاج کرتے ہوئے سیدھی دروازے پر آ جائے، سب کام کاج چھوڑ کر شوہر کا سامان لے لے، پانی پلائے، چائے کا تقاضا ہو چائے پلائے۔ فرمایا یہ روزانہ کی کہانی ہے۔ یہ شوہر بھی اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہوگا میری بیوی کو حقیقت میں اللہ نے جنت کی حوروں کی سردارن بنائی ہے، کیا صفت ہے، گھر جاتا ہوں میرا استقبال کرتی ہے، گھر سے روانہ ہوتا ہوں تو اس موقع پر شوہر دروازے تک چھوڑنے آتی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں،
ایک عورت تو وہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے شوہر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، عورت ایسی ہو کہ اس کے ذریعے سے شوہر کا دماغ گویا کہ اگر درد بھی کرتا ہو تو صحیح ہو جائے۔ یہ فرما بردار عورت کی کہانی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کی پوری دنیا زندگی گزارنے کا سامان ہے، لیکن بہترین سامان نیک عورت ہے کہ مرد کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، اور شوہر کی غیر حاضری میں عورت اپنے ناموس کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ایک عورت کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی کے اندر میں دینی مزاج بنائے۔ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت نے پڑھا، خاندان نے پڑھا، عورت دیندار ہوتی ہے، بچے ایک ایک چیز میں دینی مزاج لاتے ہیں۔ اور میری بہنوں، یہ بات دل کی گہرائیوں میں بٹھا دو، روزی میں برکت کا ذریعہ فرمایا صرف روزی میں کثرت نہیں ہے، روزی میں برکت ہے۔ اللہ چھوٹی موٹی روزی میں برکت دے، ہمارے گھروں میں چین اور سکون ہو، گھروں میں بچے بھی ہمیشہ ہنستے چہرے رہیں، بچیوں کو بھی ہنستے چہرے رہیں، کسی کو گویا کہ بے چینی نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب مرد اور عورت دونوں گھر میں آپس میں شریعت کے مطابق رہیں گے۔ مرد کے ذریعے سے عورت کا کلیجہ خوش ہے، عورت کے ذریعے سے مرد کا کلیجہ خوش ہے، میاں بیوی آپس میں خوش ہے، دونوں دیندار ہیں، اللہ اس کے نتیجے میں ان کے اولاد کو بھی دیندار بناتا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ عورت اپنی زندگی میں دینی مزاج اپنائے۔ جتنے بھی اکابرین بنے ہیں، ان کے بڑے بننے میں ان کے ماں کی کہانی تھی، ان کی ماں دیندار تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دیندار بنایا۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ نے ملکوں میں دین کا کام پہنچایا، مولانا کا کمال نہیں ہے، اصل کمال مولانا کی والدہ کا ہے۔ بعد میں مولانا کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ فرماتے ہیں میری والدہ مصلی پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی، کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، 5000 کے قریب اللہ کا درود شریف پڑھا کرتی تھی، اور قرآن پاک کی ایک منزل پڑھنے کا روزانہ کا معمول تھا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی تھی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد پڑھتی تھی۔ اور اللہ نے ایسا گہرا تعلق دیا تھا، محلے میں کوئی عورت پاگل ہو جاتی تھی، کوئی مرد پاگل ہو جاتا تھا، مولانا کی والدہ پڑھ کر دم کرتی تھی، اللہ تعالیٰ پاگل کو بھی شفا دے دیتے تھے۔ میری عزیز دینی بہنوں، آج ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہنر تو سکھایا، بچیوں کو کھانا پکانا سکھایا، ہم نے اپنی بچیوں کو کڑھائی بھرنا، بھرت بھرنا سکھایا، ادھر ادھر کی نالج سکھائی، اور ایک ماں کی کوشش ہوتی ہے میرے لڑکے کو کوئی جاب مل جائے، میرا لڑکا میری لڑکی کہیں کسی کی محتاج نہ رہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ایک ایمان والی بہن اپنی بچی کو سب سے پہلے تقوی سکھاتی ہے، ایمان والی بہن اپنے بچی کو نماز سکھاتی ہے، وضو سکھاتی ہے، صبر کرنا سکھاتی ہے، شکر کرنا سکھاتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام سکھاتی ہے، صبر کرنا سکھاتی ہے۔ فرمایا ایک ماں کی زندگی میں جو مزاج ہوتا ہے، آٹومیٹک اولاد کی زندگی میں بھی وہ مزاج آتا ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ ایک ماں جھاڑو دے رہی ہے، جھاڑو دیتے دیتے اذان ہو گئی، ماں نے اسی وقت جھاڑو کو رکھ دی اور فوراً مصلی پر آ گئی، نماز پڑھنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں۔ میری ماں جھاڑو دے رہی تھی، جھاڑو دیتے دیتے میری ماں اذان ہوتے ہی مصلی پر آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز کے عادی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے دیکھا میری ماں سے اڑوس پڑوس کی عورت جھگڑتی ہے اور گالم گلوچ کرتی ہے، اور ماں بالکل خاموش ہے، بہت ہنستے چہرے سے بات کرتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرتی، گالم گلوچ بھی نہیں کرتی۔ بچے کہتے امی تم کیوں نہیں بولتی؟ اماں نے کہا بیٹا اللہ پاک دیکھ رہا ہے، دیکھو بیٹا ہم گالی بولنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم جھگڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، انشاءاللہ ان کی بچیاں بھی جس گھر میں جائے گی وہاں نہیں جھگڑے گی، وہاں نہیں جھگڑے گی۔
بلکہ ایک عورت کا مزاج ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا میری ماں کو میرے ابو کبھی غصے میں مارتے ہیں، کبھی غصے میں ڈانٹتے ہیں، لیکن میری امی بالکل خاموش مزاج ہے، بلکہ مسکراتے چہرے سے، بہت ٹھنڈے کلیجے سے وہ ماں یعنی عورت اپنے شوہر سے بات کرتی ہے۔ فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہے، کل بچیاں جس گھر میں جائے گی وہاں اگر ہمارا داماد بھی غصے کا مزاج کا ہوگا، ہم نے ہماری بچی کو ٹھنڈے کلیجے سے بات کرنا سکھایا ہے اور اس کے نتیجے میں گھر کا نظام اچھا بنانا سکھایا ہے۔ یوں کرتے کرتے شوہر بھی صحیح ہو جاتا ہے، شوہر کا مزاج بھی صحیح ہو جاتا ہے، تو ہم نے ہماری بچی کو شکر کرنا سکھایا، جھگڑے کو دور کرنا سکھایا، شکر ادا کرنا سکھایا۔ ایک ماں دسترخوان پر بیٹھتی ہے، اپنے بچے کو کہے بیٹا یہ روٹی اللہ نے دی ہے، بیٹا یہ سالن اللہ نے دیا، دیکھو بیٹا اللہ پاک کیسے پھل فروٹ کھلا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ایک سوکھی روٹی کے محتاج ہیں، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، دعا کے ساتھ بیٹا پڑھا کرو، اور دیکھو بیٹا یہ لقمہ نیچے گر گیا ہے اور یہ چاول کا دانہ نیچے گر گیا ہے، بیٹا تمہیں کیا پتا اسی دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہو اور مستقبل میں ہماری زندگی کی ترقی کا راز اسی دانے میں چھپا ہوا ہو، بیٹا کھا لو، اور ماں خود کھا لیتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں نعمت کی قدردانی آتی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ایک ماں اگر دل پر لے لے تو گھر کے اندر میں گڑبڑی بھی ہو تو ماں سب گڑبڑیوں کو صحیح کر دیتی ہے۔ عورت چاہے تو اپنے شراب پینے والے شوہر کو وقت کا ولی بنا سکتی ہے، رو دھو کر اللہ کو منا کر شوہر کی زندگی میں آوارگی ہو، عورت پھسلا کر اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ابھی ہمارے یہاں رتن پور مدرسے میں کرناٹک کا ایک جوڑا آیا تھا، تو شوہر نے کہا، اور تقریباً بڑی عمر تھی، 50 یا 55 سال کی عمر ہوگی، تو شوہر نے کہا مولانا میں تو زندگی میری غلط تھی، لیکن میری بیوی نے مجھے پھسلا کر یہاں تک میری بیوی مجھے لائی ہے۔ مولانا میری بیوی کی کبھی تہجد نہ چھٹتی نہیں ہے، روزانہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی ہے، اور مولانا اور وہ عورت میں ایسی طلب تھی، کرناٹک سے آئی، افضل القواعد اور تختی سے سیکھنا شروع کیا، 3-4 مہینے ہوتے ہوتے طلب کی بنیاد پر قرآن پاک کے 25 پارے سیکھ لیے۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ ہے عورت کا مزاج، اور یاد رکھو جب تک دین گھر میں نہیں آئے گا گھروں میں چین نہیں آئے گا۔ تمہیں صرف دیواریں نظر آتی ہے، تمہیں صرف برتن نظر آتے ہیں، میری بہنوں تمہیں صرف کپڑے نظر آتے ہیں، تمہیں صرف پاؤڈر نظر آتا ہے، تمہیں کچھ پتا ہے کہ اللہ کی نہ دکھنے والی مخلوق ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تم نماز پڑھو گی تو اللہ کی نورانی مخلوق گھر میں آئے گی، تمہارا سپورٹ کرے گی، اور تمہارے بچوں کو تمہارا فرمانبردار بنائے گی اللہ کے حکم سے، اور تمہارے مال میں برکت ہوگی، گھروں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر چین اور سکون ملے گا۔ اور اگر شریعت کے احکام کو توڑو گی، بے پردگی کرو گی، بے شرمی کی بات ہوگی، نماز کو چھوڑو گی، شوہر کی نافرمانی کرو گی، آپس میں گالم گلوچ کرو گی، آپس میں پڑوسیوں کا دل دکھاؤ گی، جیٹھانی دیرانی کے بچوں کو دل دکھاؤ گی، تو میری عزیز دینی بہنوں اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہوگا شیطانوں کے بچے گھروں میں گھس جائیں گے، اور جب شیطانوں کے بچے گھروں میں گھس جاتے ہیں گھروں میں چین اور سکون نہیں ہوتا، بھلے کروڑوں روپے ہی کیوں نہ ہو، بھلے ہمارا گھر سونے کا محل ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھروں میں سونے کے صوفے ہی کیوں نہ ہو، سونے کی سب چیزیں کیوں نہ ہو، میری بہنوں جھونپڑی میں رہو گے، سادی جھونپڑی میں رہو گے۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کا مکان کیسا تھا، کیسا سادہ تھا؟ اماں عائشہ فرماتی ہے اتنا چھوٹا مکان تھا، تہجد کے لیے میرا نبی جب اٹھتا تھا سجدہ کرنے کی بات آتی تھی تو میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، حضور میرے پاؤں پر ہاتھ رکھتے تھے، میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی، تب حضرت کو سجدہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اتنا تو چھوٹا سا گھر تھا اور جھونپڑی تھی، کھجور کے چھپروں کی بنی ہوئی جھونپڑی تھی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے
ایک مرتبہ بارش کے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر میں آئے، میں نے آپ کے لیے مصلی بچھایا، مصلی بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا، تو اس گھر میں پانی پہلے سے جمع تھا، اوپر سے پانی ٹپکتے ٹپکتے جمع ہوا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے حضور جب نماز پڑھنے لگے مصلی کے بیچ میں سے پانی اوپر آیا اور آپ کے کپڑے وہ اس پانی میں لت پت ہونے لگے۔ میری بہنوں، یہ اللہ کے رسول کے گھر کی کہانی ہے۔ ہاں، صرف سنگ مرمر لگانے سے کام نہیں چلے گا، اپنے گھروں میں فرشتوں کو بسانا ہوگا۔ فرشتوں کو بسانا ہو، سب سے پہلے اپنی زندگی میں پاکی لاؤ، کپڑے پاک ہو۔ فرمایا کہیں بھی ناپاکی نہ ہو، صفائی الگ ہے، پاکی الگ ہے۔ ہم صفائی والے بھی قوم ہے، ہم پاکی والے بھی قوم ہے۔ ہمیں تو پاکی کا کہا گیا، ایک بچے نے پیشاب کر دیا، چھوٹا سا بچہ ہے، تو ہمیں تو کہا گیا اس بچے سے محبت ہو، ناپاکی سے محبت نہ ہو۔ اسی وقت اس بچے کو دھو دے اور اس کے کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر کے سکھا دے، کہیں پیشاب کی بدبو تک نہیں آنی چاہیے۔ جہاں بدبو ہوتی ہے، جہاں پیشاب ہوتا ہے، وہاں فرمایا کہ وہاں شیطانی اثرات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکی کا اہتمام کرو۔ نمبر 2 میری بہنوں، نماز کا اہتمام کرو، پوری نماز پڑھو۔ نماز سے پہلے پورا وضو بناؤ۔ جیسے ہم ہنر سیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جاب سکھاتے ہیں، فرمایا صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے پاس جا کر وضو سکھاتے تھے، وضو سکھاتے تھے۔ پتہ ہے وضو جاندار ہوگی، نماز جاندار ہوگی، نماز جاندار ہوگی۔ جو ضرورت ہو اللہ سے مانگو، ریموٹ کنٹرول بٹن ہے، آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ ساری ضرورتوں کو آنن فانن پورا کرے گا۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے وضو صحیح نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، وضو میں کم سے کم پانی استعمال ہو، فرمایا اور مسواک ہو۔ عام طور پر مردوں میں تو مسواک کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ہماری بہنوں میں مسواک کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بھلے آپ برش کر لو، برش کرنا ہے، لیکن برش کا کوئی الگ وقت ہو، 8 بجے یا جو بھی وقت ہو۔ لیکن میری بہنوں، مسواک تو ہر نماز کے وقت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کو مسواک سے اتنا اہتمام تھا، قرآن پڑھ رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں، رات کو سو کر اٹھ رہے ہیں آپ مسواک کر رہے ہیں۔ دنیا سے جاتے جاتے آپ کے پاس آپ کے صالح صاحب آئے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، آپ کی نظر پڑی تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ ہمارا نبی للچانے لگا، ہمارا نبی مسواک دیکھ کر دیکھنے لگا۔ اما عائشہ نے فرمایا حضرت مسواک چاہیے؟ آپ نے فرمایا جی ہے، جی مسواک چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے مسواک لے کر اپنے بھائی کے پاس سے چبایا اور چبا کر کے حضور کو دیا۔ آپ نے سکرات کے موقع پر بھی مسواک کو چبایا ہے۔ آپ نے کہا تھا جن گھروں میں مسواک ہوتی ہے یا جس شخص کے پاس مسواک ہوتی ہے، مسواک یہ شیطان کو دور کرنے کا کوڑا ہے۔ موت کے موقع پر شیطان قریب نہیں آتا، شیطان قریب نہیں ہوگا تو کلمہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ میری بہنوں، وضو کا اہتمام کرو اور ہو سکے تو 24 گھنٹے باوضو رہو۔ 24 گھنٹے کا مطلب پورے دن باوضو رہو۔ وضو ٹوٹ گئی وضو بنا لو، وضو ٹوٹ گئی وضو بنا لو۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ تکن لکی برکہ، باوضو رہو تمہاری روزی روٹی میں برکت ہوگی۔ جی، علماء نے فرمایا اگر باوضو رہے تو شیطانی اثرات نہیں چھوتے، شیطانی اثرات سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ باوضو رہنا یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا باوضو رہے، نماز پوری کی پوری پڑھے میری بہنوں۔ فرمایا نماز میں کمی نہ ہو، اور ہو سکے تو اشراق پڑھے، ہو سکے تو چاشت پڑھے، ہو سکے تو اوابین کا اہتمام کرے اور رات کی تہجد کا اہتمام کرے۔ حضرت عائشہ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا رات کے قیام کو مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ میرے محبوب نے رات کا قیام کبھی نہیں چھوڑا۔ جس زمانے میں آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھی تو آپ نے بیٹھ کر بھی تہجد کی نماز کو پڑھا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا جتنا ہو سکے اتنا نماز کا اہتمام ہو، اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کیا جائے، اور نماز کے علاوہ ہو سکے تو وقت نکال کر روزانہ 15-20 منٹ اللہ کے سامنے رو۔ میری بہنوں، تمہارا دل تو کمزور ہوتا ہے،
اور تمہیں تو رونا بہت آتا ہے۔ جی دنیا کی چیز کے ملنے پر مت رو، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے رو، بچے کو ولی بنانے کے لیے رو۔ بچہ مدرسہ گیا ہے یا بچہ اسکول گیا ہے تو ادھر ماں مصلی پکڑ کر رو رہی ہے، میرے اللہ میرا بچہ مدرسہ گیا ہے یا اسکول گیا ہے، میں اس کی کمزور ماں بول رہی ہوں، اللہ پاک مجھے تیری یاد آئی تھی، میرے اللہ میرے بچے کے ایمان کی حفاظت فرمانا، میری بچی کے ایمان کی حفاظت فرمانا، میرا بچہ جہاں کہیں بھی ہے صحیح سالم رکھنا۔ اور ادھر عورت کہے اللہ پاک میرا شوہر کمائی کے لیے میرے لیے اور بچوں کے لیے گیا ہے، بیچارہ محنت کرتا ہے، میں اس کی کمزور بیوی بول رہی ہوں، میرا شوہر جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک میرے شوہر کی حفاظت کرنا۔ ادھر عورت رو رہی ہے اور روتے روتے اللہ کو مناتی ہے۔ ماں کے رونے کا اثر اور شوہر کے رونے کا اثر شوہر کی زندگی پر پڑے گا، لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی پر پڑے گا۔ ماں باپ کے آنسوؤں کو اللہ آسمان پر اس طرح لے لیتے ہیں، ایسی دعا قبول کرتے ہیں جیسے نبیوں کی دعا اللہ پاک امتیوں کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، ہم صرف کھانا پکانے سکھانے والی قوم نہیں ہے۔ جی کھانا پکا کر کے بچوں کو دے دینا، کپڑے دھو کر کے پریس کر کے پہنا دینا، یہ تو سب کرتے ہیں۔ مسلمان مائیں اپنے بچوں کو تقویٰ سکھاتی ہے، یہ ہے مسلمان عورت کی خصوصیت۔ مسلمان ماں اپنے بچے کو نماز کا اہتمام سکھاتی ہے، مسلمان ماں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کرنا سکھاتی ہے، مسلمان ماں اپنے بچوں کو تقویٰ پلاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایک ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو صرف دودھ نہیں پلاتی، دودھ کے ساتھ ساتھ اگر متقی ہے تو ماں تقویٰ پلاتی ہے، اور اگر ماں بے حیا اور بے شرم ہے تو ماں اپنے دودھ کے ساتھ بچوں کو بے شرمی سکھاتی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، جیسے ماؤں کی تندرستی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، دودھ پینے والے بچے پر پڑتا ہے۔ ماں کو سردی ہے بچے کو سردی ہوتی ہے، ماں کو گرمی ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ گرمی کا اثر یہ بچے پر پڑتا ہے۔ میری بہنوں ٹھیک اسی طرح ماں کے تقوی کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑے گا، اور ماں کی بے حیائی اور بے شرمی کا اثر بچے پر پڑے گا۔ اگر بڑھاپے میں یہ چاہتی ہو کہ موت سے پہلے تمہارے گھر کے کونوں کونوں میں اللہ کے اولیاء ہو، لڑکیاں نیک ہو، لڑکے نیک ہو، 15-20 سال تک مجاہدے کر لو، 15-20 سال تک تم نیکی اختیار کرو گی، فضولیات سے بچو گی، گناہوں سے بچو گی، موت سے پہلے تمہارے گھروں میں وقت کے اولیاء ہوں گے۔ ہماری بچیاں وقت کی رابعہ بصریہ ہوگی، ہمارے لڑکے وقت کے مولی الیاس ہوں گے، لیکن ماؤں میں تقویٰ ہو، ماؤں میں تقویٰ ہو۔ میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا ایک زمانہ تھا عورتوں میں کیسا تقویٰ ہوتا تھا کہ اگر ان کے بالوں پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ گئی تو وہ عورت اپنے شوہر کو کہتی تھی میرے شوہر میرے بال کو میں کاٹ دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، یہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر کو کہا، فرمایا میرے شوہر میں میرے بالوں کو کاٹ دیتی ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کیسا لگے گا؟ فرمایا میرے شوہر کیا کہوں، روزانہ وہ کام کرنے والا گھر میں آتا تھا اجازت لے کے، آج بغیر اجازت کے چلا آیا، اس کی نظر میرے بالوں پر پڑی ہے، ڈر لگتا ہے ان بالوں کو لے کر میں قبر میں جاؤں گی، قبر کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ میری بہنوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جی کبھی کوئی جنات لگ جاتا ہے تو تم پریشان ہوتی ہو، اور تمہارے بچے کو جنات پریشان کرے تو تم ڈر جاتی ہو۔ ارے میری بہنوں یہ تو مخلوق ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ شیر کا ڈر رہا، شیر کو پیدا کرنے والے کا ڈر دل سے نکل گیا۔ سانپ کا ڈر رہا، اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والے کا ڈر دل سے، اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والے رب کا ڈر دل سے نکل گیا۔ میری بہنوں پاکی کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن پاک پڑھو، ہو سکے تو فجر سے پہلے پڑھو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل
ہاں نبی جی کو کہا کہ صبح صادق سے پہلے تہجد کی نماز پڑھو، اس میں اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور نبی جی ترتیل سے قرآن پڑھا کرو۔ پتہ چلا کہ صبح سویرے قرآن پڑھنے کا باقاعدہ حکم ہے، اس کا گھروں میں اثرات ہوتے ہیں، اور گھروں کے در و دیواروں میں شیطانی اثرات ہو سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میری بہنوں، میں تم کو بتاؤں شیطانی اثرات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جب شیطان کا اثر ہوتا ہے، بچہ کہاں نہیں مانتا، بچی کہاں نہیں مانتی، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سب مارنے کے چکر میں ہے، گھروں میں چین اور سکون نہیں ہے۔ یہ سب شیطانی اثرات ہے۔ شیطانی اثرات کو بھگانے کے لیے کوئی تعویذ کا ٹکڑا نہیں ہے، شیطانی اثرات کو بھگانے کے لیے تقویٰ ہے۔ گھروں میں دینداری لاؤ، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے عطا فرمایا تاکہ مجاہدہ کرتے 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 ہماری زندگی میں تقویٰ آئے۔ جی ہمارے گھر کا کھانا ہے، ہمارے گھر کا پینا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پینا ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، میں نہ کہوں وہاں تک آپ کو پانی نہیں پینا، میں نہ کہوں وہاں تک آپ کو روٹی نہیں کھانا۔ ایک مہینہ مشق کرائی گئی، جب حلال تھا، ناجائز نہیں تھا، تب بھی اللہ نے منع کر دیا، ہم رک گئے۔ اللہ اس کے ذریعے سے یہ عادت بنوانا چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو چیزیں اللہ نے منع کی ہے اس سے رک جاؤ، اور جو اللہ نے کام کرنے کو کہا ہے اس کو کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میری عزیز دینی بہنوں، رمضان کے مبارک مہینے میں ابھی یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے اتنا استغفار کی کثرت کرے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کی کثرت کرو، ہزاروں کی تعداد میں استغفار ہو، جتنا استغفار زیادہ کرو گے آٹومیٹک بندشیں ٹوٹ جائے گی۔ گھروں میں بندشیں ہوتی ہے، جی اچانک رشتوں میں بندشیں آتی ہے، اولاد پیدا ہونے میں بندشیں آتی ہے، شوہر کے دل میں ہماری محبت پیدا ہونے میں بندش آتی ہے، لڑکے کے دماغ میں بندش آتی ہے۔ ہمیں تو ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بندش اور نہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا حل بتایا اللہ پاک نے اور نبی جی نے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ بڑی سے بڑی بندش ہوگی، اللہ اس کے نتیجے میں سب بندشوں کو توڑے گا۔ حسن بصری کے پاس کوئی آتا تھا، حضرت اولاد نہیں ہوتی، آپ فرماتے تھے استغفار کرو۔ حضرت لڑکے نہیں ہوتے، حضرت فرماتے تھے کہ استغفار کرو۔ حضرت لڑکے کا رشتہ نہیں ہو رہا، حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ استغفار کرو۔ حضرت بارش نہیں ہو رہی، فرماتے تھے کہ استغفار کرو۔ فرمایا پڑوسی پریشان کرتا ہے، فرماتے تھے کہ استغفار کرو۔ ہر مسئلے کا حل یہ ہے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ میری عزیز دینی بہنوں، کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کا معمول بنا لو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھے بغیر تو کسی مائی کے لال کو بھی نہیں ملا، پڑھنا پڑتا ہے، اور پڑھنے والوں کو اللہ نے محروم نہیں کیا۔ 500 پارے کی تسبیح ہو، کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ درود پڑھنے والے کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے پہلے جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھا دے، دنیا میں نہ دکھا دے۔ چھوٹائی درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ صلی اللہ علی النبی الامی، یہ درود شریف پڑھ لے۔ میری عزیز دینی بہنوں، درود ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کرے، رمضان کے مبارک مہینے میں درود شریف کی کثرت کرے، بلکہ روزانہ کا معمول بنا لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور میری عزیز دینی بہنوں اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اور خصوصاً شوہر کا خیال رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا
تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ شادی کرنے کے بعد ایک عورت کے ذمے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، نانا نانی سے زیادہ، جی ماموں ممانی سے زیادہ، خالہ خالو سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، اپنے بچوں بچیوں سے زیادہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو شوہر کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، شوہر کا دل ناراض نہ ہو۔ اور میری بہنوں، اگر تم زندگی میں سکھ چاہتی ہو، ہنسنا چاہتی ہو، خوش رہنا چاہتی ہو، اللہ کے مخلوق کو خوش رکھو۔ کسی کو تو تاری کرو گی، کسی کا دل دکھاؤ گی، کسی کو تانا دو گی، فوراً سزا ملے گی۔ ہاں، خدا کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو منع کیا تانا مت دو، کیا مطلب؟ اگر تم تانا دو گے تو سزا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ گناہ ہے، ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے، ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اللہ کے اولیاء انسان تو انسان جانور کو بھی دکھ نہیں دیتے تھے۔ وہ واقعہ یاد کرو، ایک عورت اس کی زندگی آوارہ تھی، فاحشہ تھی، بد چلن تھی، بے شرم تھی، زندگی اچھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جا رہی تھی، اچانک پیاسا کتا اس نے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپنے چمڑے کے جوتے نکالے، بوٹ اور شوز نکالے، اور اوڑھنی نکال کر کنویں میں سے پانی نکال کر اس عورت نے اس کتے کو پلایا۔ اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس کو ولی بنا کر کے دنیا سے اٹھایا۔ اور ایک عورت تھی، وہ نفل نماز تو بہت پڑھتی تھی، لیکن بلی کو پال رکھا تھا اور بلی کو کھانا نہیں دیتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ اور میری بہنوں، رمضان کا مہینہ کہیں عید کی نظر نہ ہو جائے، ابھی سے کپڑوں کے تذکرے ہو، ابھی سے مہندی کے تذکرے ہو۔ عید تو آئے گی اور چلی بھی جائے گی۔ اصل عید یہ ہے کہ عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے دل میں تقوی کا چاند طلوع فرما دے، تقوی کا چاند طلوع فرما دے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرے، ذکر کی کثرت کرے، استغفار کرے، اپنے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو سکے اتنا صدقہ کرے۔ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ صلاۃ الحاجہ پڑھے۔ سب سے زیادہ ہمیں ضرورت یہ ہے اللہ ہمیں نماز کا مزہ دے دے، نماز میں دل لگا دے، ذکر میں دل لگا دے، تقویٰ عطا فرمائے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا اپنے گھر میں ہم ایک ذمہ دار عورت کی طرح رہیں۔ جی، ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تربیت کریں۔ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے تو بچے ایمان سیکھتے ہیں، ماؤں کی تربیت ہوتی ہے تو بچے دعائیں سیکھتے ہیں۔ گھر میں تعلیم کا حلقہ لگائے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھائے۔ یوں کرتے کرتے ہمارے بچے ایمانی باتیں سیکھیں گے۔ کل جب یہ ماں دنیا سے جائے گی، وہ بچے یہ کہنے پر مجبور ہوں گے ہماری ماں رونے والی ماں تھی، ہماری ماں بہت رویا کرتی تھی، ہماری ماں دعا والی تھی۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میری ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میں چھوٹا سا تھا اور میری ماں تہجد کے موقع پر مصلی پکڑ کر اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی۔ میری ماں کی دعا نہ ہوتی علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا۔ موت سے پہلے مولانا کی والدہ نے مولانا کو بلایا اور یوں کہا کہ بیٹے ابو الحسن مت گھبرانا، میں تیرے لیے بہت روئی ہوں، اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ مولانا علی میاں فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، تہجد کے موقع پر میری ماں مصلی بچھا کر ہچکیاں لے کر کے بہت روتی تھی۔ میری ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ میری بہنوں، آج ہمارے بچے روزی روٹی سے زیادہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمارے آنسوؤں کے محتاج ہیں، اور ماؤں کے آنسوؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اور میری بہنوں، ذرا اپنی زندگی میں حیا لاؤ، شرم لاؤ، کپڑے بے شرمی والے مت پہنو۔ جی، کپڑے موٹے ہونے چاہیے، پتلے نہ ہو، بدن نظر آئے۔ اور میری بہنوں، فرمایا کپڑے چوڑے ہو۔ دو قیدیں آتی ہے، ایک تو چوڑے کپڑے ہو، تنگ نہ ہو، دوسرا ہے کہ موٹے کپڑے ہو، باریک کپڑے نہ ہو۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ نے علی کو بلایا، علی مجھے کوئی بات کہنی ہے۔
حضرت علی نے کہا کہو فاطمہ کیا کہنا ہے، تم اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی ہو، کیا تمنا ہے؟ فرمایا علی جب سے عمر لائق ہوئی ہوں میری غلط نگاہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑی اور کسی غیر محرم کی غلط نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی۔ علی جب میرا انتقال ہو جائے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لینا تاکہ میرے جنازے کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ میری عزیز دینی بہنوں، آج ہماری بہنیں بازاروں میں رہتی ہے، کپڑے بھی پہنتی ہے تو چست ہوتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے برقعے بھی اتنے چست ہوتے ہیں کہ بدن نظر آئے۔ میری بہنوں مرنا ہے، مر کر خدا کو جواب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہاں واضح ہو جائے گا، لوگ قبر میں رکھ کر چلے آئیں گے۔ فرمایا ہم تنے تنہا قبر میں رہیں گے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، من ربک ما دینک من ھذا، فرمایا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور یہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب ہم جب دے سکیں گے جب کہ ہم نے شریعت کی باتوں پر عمل کیا ہوگا۔ میری بہنوں، اپنی سہیلیوں کی باتوں میں آ کر ہماری بچیاں اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ بریانی کی لذت سے زیادہ اللہ کے ذکر کی لذت ہے، خدا پاک کی قسم دنیا کے کپڑوں کی لذتوں سے زیادہ تقوی کی لذت ہے۔ میری بہنوں، فرمایا سجدے کی لذت کو چکھنے کی کوشش کرو، ہم کھانے کی لذت میں پھنس جانے والی قوم نہیں ہے، ہم تو تقوی کی لذت کو اپنانے والی قوم ہے۔ میری بہنوں، ذرا اپنی زندگی کے اندر میں حیا کو اپنا زیور بناؤ، تقوی کو اپنا زیور بناؤ، جی صبر و شکر کو اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی زندگی میں نیکی کا مزاج بناؤ، اور بازار میں زیادہ گھومنے کے بجائے گھروں میں رہنے کا مزاج بناؤ۔ ہمارے ایک میزبان ہے میرٹھ میں، انہوں نے کہا مولانا جب میں گھر سے باہر نکلوں میری والدہ مجھے 2 باتوں کی نصیحت کرے، دیکھ بیٹا کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ مت ڈالنا، اور دیکھو بیٹا درود شریف کی کثرت کرنا۔ مولانا کہتے ہیں میری والدہ کی نصیحت کے نتیجے میں الحمدللہ کئی مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور بیداری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ مائیں نیک ہوتی ہے، بچے لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاؤ۔ میری بہنوں، فرمایا اپنی زندگی کے اندر میں کپڑے کے اعتبار سے احتیاط کرو، اور اپنی زندگی میں موبائل کے معاملے میں بہت بچو، یہ فتنہ ہے۔ جی موبائل میں مشغول ہونے کے نتیجے میں قرآن سے محروم ہو گئے، موبائل کی مشغولی کے نتیجے میں نفل نمازوں سے مشغول ہو گئے، اور اسی موبائل نے تو کتنے رشتے توڑوا دیے، اسی موبائل نے تو طلاقوں تک نوبت پہنچا دی۔ میری بہنوں، ہوش سے کام لو، سمجھداری سے کام لو، ناخون عقل کے گویا کہ عقل کے ناخون لو اور سمجھداری سے کام لو۔ شادی سے پہلے اپنی بچی کو موبائل سے کانٹیکٹ میں اپنے آپ بچیوں کو بچاؤ۔ ہم اپنی بچی کو روانہ کریں، ایسی حالت میں روانہ کریں ہمیں گلے تک یقین ہو ہماری بچی الحمدللہ پاک دامن ہے، ہماری بچی نے کسی کو غلط میسیج نہیں کیا۔ ہمارے مسلمانوں کی گھروں کی یہ کہانی ہوتی تھی۔ ابھی میں ایک جگہ گیا، ایک جوان لڑکا ہمارے پاس آیا اور روتے روتے کہہ رہا ہے مولانا ابھی 4-5 مہینے ہوئے ہیں شادی کے، لیکن مولانا میرا دل بالکل نہیں لگتا۔ ہم نے کہا کیوں بیٹا، کیا تکلیف ہے؟ دکھنے میں لڑکی کوئی خوبصورت نہیں ہے؟ نہیں مولانا سب ہے، لیکن مولانا اس نے موبائل کا کوڈ نمبر ایسا لگایا ہے کہ مجھے کھولنے نہیں دیتی تھی کہ میں نہ کھولوں۔ ہاں ایک مرتبہ کھولا تو اس میں کئی لڑکوں کے اس کے اندر میں میسیج آئے ہوئے تھے، مجھے گڑبڑی ہوئی، اور میرے ماموں کے لڑکی نے بھی بتایا کہ یہ کئی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ مولانا تب سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ فرمایا اب میں اس کو رکھ کر کیا کروں؟ میری بہنوں، اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنی بچیوں پر رحم کرو، ورنہ بنے بنائے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اور آج تو یہاں تک کی نوبت آتی ہے ہماری بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہے، گھروں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، جو بچی اپنی ماں کا دامن چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی تھی، میری ماں کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں، اتنی شرمیلی ہوتی تھی،
آج ہماری بچیاں کہاں سے کہاں چلی گئی اور بیچاری ایمان سے نکل جاتی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنے بچوں بچیوں کی تربیت کی کوشش کرو، فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب سے پہلے انسان بنائے۔ انسان اس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا جی ہم جہاں رہے ہمارے ہاتھوں سے، پاؤں سے، ہمارے اشاروں سے، ہمارے پڑوس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جی جانور تکلیف دیتا ہے تو باڑ کر دیں گے، لیکن ایسے انسانوں سے کیسے بچے جس سے تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں میری بہنوں، سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اپنا خصوصی تعلق عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں بندیوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ ہماری اس بات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ پاک او ہمارے شفیق پروردگار، ہم تیرے دربار میں تیرے فقیر بندے بندیاں بن کر تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے مولا معافی تیرا شیوا ہے، معافی تجھے پسند ہے۔ تو نے قرآن پاک کی ایک آیت میں نبی جی کے واسطے سے ہم کو میسیج کیا ہے، نبی جی میرے بندوں کو کہہ دو مجھ سے معافی مانگ لے، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک تو نے اپنے دربار میں ہمیں بلایا ہے، ہم لینے آئے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا ہماری بہنوں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما دے۔ موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری اولاد ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ پاک بچوں بچیوں کے رشتوں میں خوبی اور خیر بھر دے۔ اے مولا جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما، جن کے اے اللہ جن کی اولاد ہے لیکن کپوت ہے سپوت اور فرما بردار بنا دے۔ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہے عافیت کے ساتھ گھر کی سہولت مہیا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہر ایک کی ضرورت کو تو خوب جانتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے حضور کے طفیل میں ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ پاک رحمت کا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اے مولا یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم تیرے دربار میں معافی کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے تیری شان غفاریت کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمیں معاف فرما، پورے مجمع کو معاف فرما۔ اور مولا عید سے پہلے تقوی کا چاند ہمارے دل کے گہرائیوں میں طلوع فرما۔ ہماری یہ بہنیں آئی ہے مولا، ان بہنوں میں اگر کسی بہن نے آج تک اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے مولا ان کو توفیق دے دے، اپنے شوہر سے معافی مانگ لے، اس لیے کہ اگر شوہر ناراض ہے اس عورت کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، اور جب اللہ کی لعنت برسے گی تو چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اے مولا آج ہی جا کر کے ہماری بہن اپنے شوہر سے معافی مانگ لے، سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اے مولا الہ العالمین حدیث میں آتا ہے شوہر اگر ناراض ہے اسی حالت میں عورت کا انتقال ہو گیا، جنت کے دروازے اس عورت پر بند ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک کامل نماز دے دے، کامل ذکر دے دے، کامل تقوی دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل للہیت دے دے، ذکر کا مزہ عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما۔ موت سے پہلے تیرے نیک بندوں بندیوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، افطار کو قبول فرما، سحر کو قبول فرما، ایک چھوٹے موٹے نفلی عمل کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے حضور نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین،
الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم. آئندہ بدلو بھی انشاءاللہ مسئولت کا پروگرام ہوگا 10 بجے. تمام آپ بہنوں سے درخواست ہے کہ آئندہ بدلو بھی ضرور تشریف لائے.